وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما الحمد والسلام اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات سے وقار، دنیا کا نظام حقوق اور فرائض کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہر شخص کے ذمے کوئی نہ کوئی حقوق ہوتے ہیں اور ہر شخص نے کوئی نہ کوئی فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں۔ چونکہ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہا ہے، تو اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق جو امت کے ذمے ہیں، اس مختصر سے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔
یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حصے کے فرائض بخوبی سر انجام دیے ہیں۔ نبی کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ دین اور شریعت اپنی امت کو من و ان بتائے، جس طرح اللہ رب العزت نے اس کے سینے پہ نازل کی ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرض کو بخوبی سر انجام دیا ہے۔ ایک ذرہ برابر بھی اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی، بلکہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جماعت کو گواہ بنا کر کے ایک اعلان کیا، کہا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ کہ جو دین اللہ رب العزت نے میرے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے، میں نے وہ سارے کا سارا دین بالکل اسی طرح آپ تک پہنچا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب ہمارے ذمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں۔ میں اور آپ آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر سوچیں کہ کیا ہم نے اس شخص کے ان حقوق کو ادا کیا ہے؟ کیا ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق جو قرآن نے تعین کیے ہیں، جو احادیث نبویہ نے تعین کیے ہیں، جو آسمان کے رب نے ہمارے لیے جاری کر دیے ہیں، کیا میں نے اور آپ نے وہ حقوق ادا کیے؟ تو بلا تمہید بات کا آغاز کرتے ہیں، وقت انتہائی مختصر ہے۔ سب سے پہلا حق جو مجھ پہ اور آپ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے پہچانیں اپنے رسول کو، ہم دیکھیں وہ شخصیت ہے کون، وہ ہستی ہے کون، ان کا شان اور مقام ہے کیا، ان کی عزت اور توقیر ہے کیا۔ جب ہم حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان جائیں گے، پھر ہی باقی تمام حقوق بھی ادا کر سکیں گے۔ لیکن یہاں پہ بھی غفلت ہے، ہم نہیں پہچان سکے رسول اللہ کون تھے۔ معاف کیجئے گا، آج اگر کسی سے پوچھے نا آپ کے باپ کا نام کیا ہے، آپ کے باپ کی ذات کیا ہے، آپ کے باپ کا کاروبار کیا ہے، یعنی باپ کے متعلق اس سے معلومات مانگے نا تو وہ کہہ دے کہ نہیں مجھے علم نہیں ہے، تو یقین کریں معاشرے کے اندر اس شخص کو ذلیل کیا جائے گا۔ کیوں؟ تمہیں اپنے باپ کا ہی نہیں پتا، تمہیں یہی نہیں پتا وہ کرتا کیا ہے، تمہیں اس کی پہچان ہی نہیں ہے۔ میں اور آپ سوچیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہمارے قلوب و اذہان میں موجود ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی میں کون کون سے کام کیے ہیں؟ کیا مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے نام کیا ہیں؟ کیا مجھے اور آپ کو پتہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کتنی ہے، بیٹیاں کتنی ہیں اور بیٹے کتنے ہیں؟ کیا مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کتنے ہیں، نواسیاں کتنی ہیں؟ حضرات، بڑے افسوس کے ساتھ آج میرے معاشرے کے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نہیں ہے۔ ہم نے پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کی، ہم نے اس حوالے سے کوئی جد و جہد بھی نہیں کی، کوئی شوق نہیں پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں عمرے کتنے کیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں احادیثیں کتنی بیان کی ہیں۔ ہمیں شوق ہی نہیں پیدا ہوا کہ ہم جاننے کی کوشش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں جنگیں کتنی لڑی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں فیصلے کتنے کیے ہیں۔ یہ انفارمیشن رکھنا ایک امتی کا حق تھا۔ مجھے اور آپ کو فنگر ٹپس پہ یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے تھیں، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے دار اپنے رسول کی پہچان نہ کر سکے جس طرح پہچان کرنے کا حق تھا۔ وہ لوگوں، آسمان کا رب تو گلہ کر ہی رہا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ تم نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ کم از کم رسول اللہ کی تو وہ پہچان اور قدر کو جان لیتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شایان شان تھی۔ ہاں، پہچانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے پتھروں نے بھی۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، میرے صحابہ، میں آج بھی مکہ کے ان پتھروں کو جانتا ہوں، جب میں بچپن میں ان کے پاس سے گزرا کرتا تھا یہ ادب اور احترام میں جھک جایا کرتے تھے۔ لوگوں، مجھے پہچانا ہے براق نے۔ میں براق کے پاس آیا، وہ بدکنے لگا۔ جبریل امین نے براق کے کان میں سرگوشی کی، اے براق، تجھے پتہ نہیں یہ کون شخصیت ہیں؟ انہیں دنیا امام الانبیاء کہتی ہے، اسے دنیا خاتم النبیین کہتی ہے، سید الانبیاء کہتی ہے، سید الاتقیاء کہتی ہے۔ حضرات، براق کے کانوں میں یہ بات پڑھنے کی دیر تھی۔ صحابی بیان کرتے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا وہ براق وہ چند لمحے پہلے بدک رہی تھی، یہ بات سننے کی دیر تھی، وہ براق کانپنے لگی، پسینے چھوٹنے لگے، اسی جگہ منجمد ہو گئی، حرکت بے جان ہو گئی، ساکن ہو گئی۔ وہ براق پہچان گئی کہ میں محمد رسول اللہ ہے کون۔ لوگوں، پہچانو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ انسان تو درکنار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پہچاننا ہے جانوروں نے، پتھروں نے، نباتات نے، حیوانات نے، بلکہ انسان تو انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نے حدیث میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبوی میں ایک کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہو کر کے یا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کے یا اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی جانشین نے آپ کے لیے ممبر کا انتخاب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
مسجد نبوی میں رکھوا دیا۔ حضرات اس کھجور کے تنے کو اکھاڑ کر کے سائڈ پہ کر دیا گیا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اس مجلس کو اٹینڈ کیا، کیا سنتا ہوں؟ مسجد نبوی کے ایک کونے میں رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ایسے رونے کی آواز ہے جیسے کوئی بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے، چیخ چیخ کے رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ فرمایا میرے صحابہ یہ کھجور کا تنا ہے جو میری یاد میں رو رہا ہے۔ پہلے وہ میرے قریب ہوا کرتا تھا، آج وہ مجھ سے تھوڑا دور ہو چکا ہے، میری جدائی نہ برداشت کرتے ہوئے آج آنسو بہا رہا ہے، آج رو رہا ہے۔ کیوں؟ وہ کھجور کا تنا پہچان چکا تھا کہ یہ شخصیت کون شخصیت ہے، یہ ہستی کون ہستی ہے۔ ان کا وجود بھی بابرکت ہے، ان کا لعاب بھی بابرکت ہے، ان کے بال بھی بابرکت ہیں، ان کے قدموں کو لگنے والی دھول بھی بابرکت ہے، ان کے شہر بھی بابرکت ہیں، اس کا وجود بھی بابرکت ہے۔ حضرات وہ کھجور کا تنا بھی پہچان جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بے شمار حدیثیں اسی بات کو آگے بڑھاتے جائیں تو یقین کریں خطبہ جمعہ کا وقت ختم ہو جائے، باتیں ختم نہ ہو کہ کس کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انسانوں نے نہیں دیگر مخلوقات نے کس کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا ہے۔ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، کسوہ نامی اونٹنی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، فرماتے ہیں ہم نے اس اونٹنی کو روتے ہوئے دیکھا، ہم گواہ ہیں کہ وہ اونٹنی مدینہ کی گلیوں میں بھاگتی پھر رہی ہے، نہ چارہ کھا رہی ہے، نہ پانی پی رہی ہے۔ جتنے دن وہ زندہ رہی نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی، بے چینی کے عالم میں مدینہ کی گلیوں میں بھاگتی نظر آ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ کیوں؟ وہ اونٹنی پہچان گئی کہ وہ شخصیت آج ہم میں نہیں رہے جنہیں دنیا محمد الرسول اللہ کہا کرتی ہے۔ لوگوں پہچانو اپنے رسول کو، یہ آپ پہ اور مجھ پہ بحیثیت امت محمدی پہلا حق ہے کہ ہم پہچان کریں اپنے نبی کی، اپنے رسول کی، اپنے آقا کی، اپنے مرشد کی، اپنے رہنما اور پیشوا کی۔ جب ہمیں پہچان ہو جائے پھر اس کے بعد اگلا عمل یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے یہ شخصیت ہے کون، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے، پھر اس شخصیت کے اوپر ایمان لے کے آئیں، اپنی جان سے، اپنے مال سے اس شخصیت کے اوپر قربان ہونے کا جذبہ رکھیں۔ یہ دوسرا حق ہے۔ کیا ہم نے اس حق کو ادا کیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانے کا۔ میرے بھائیوں غفلت ہوئی ہے ہمیں یہاں بھی، بھولے ہیں ہم یہاں بھی، بھٹکے ہیں ہم یہاں بھی، گمراہ ہوئے ہیں ہم یہاں بھی۔ کیوں؟ کفار مکہ، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اکثر لوگ ایمان اس لیے نہیں لے کے آئے تھے کہ جب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ وہ اس وجہ سے ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ ان کو پتہ چل جاتا نا کہ 14ویں صدی میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ایمان پورا لے کے آئے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میں کبھی سوچتا ہوں مکہ کی سرزمین پہ ایک بھی کافر باقی نہ رہتا،
ایمان لا کر کے بھی اپنی ہی منمانی کرنی ہے، ایمان لا کر کے بھی اپنی ہی مرضی سے اپنے سارے معاملات چلانے ہیں، تو پھر مکہ والوں کو اختلاف کیا تھا؟ ایمان لا کے بھی سود عام رکھنا ہے، ایمان لا کر کے بھی بے حیائی کے بازاروں کو غرم رکھنا ہے، اپنے گھروں میں اسلام کو بھگا دینا ہے، ایمان لا کر کے بھی میں نے اور آپ نے لوگوں کو پریشان کرنے سے باز نہیں آنا، ایمان لا کر کے بھی میں نے اور آپ نے لوگوں کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آنا۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا تو وہ کیوں نہ ایمان لے کے آتے؟ ان کو پتہ تھا کہ ایمان لے کے آئے تو پھر لازم ہو جائے گا کہ ہم نے بھی وہاں سر جھکانا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دینا ہے، آپ کے ہر حکم کو ماننا پڑنا ہے، پھر اپنی برادریوں کے تعصب سے نکلنا پڑنا ہے، پھر اپنی عادات سے نکلنا پڑنا ہے، پھر اس چیز کو چھوڑنا پڑنا ہے کہ میرا معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، پھر چھوڑنا پڑنا ہے اس بات کو کہ میرے معاشرے کی تہذیب اور تمدن کیا کہتی ہے، بلکہ اس بات کو قبول کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے۔ اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کے آئے، یہی تو وہ وجہ تھی کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھنا بہتر جانا، وہ ان کا فعل تھا، اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی نہیں تھی، وگرنہ وہ لوگ اگر ان کو علم ہو جاتا کہ کلمہ پڑھ کے بھی مسلمان اپنی مرضی کرتے ہیں تو میں کئی دفعہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہوں سوچو بچار کرتے کرتے کہ وہ لوگ بھی کلمہ پڑھ ہی لیتے ہیں۔ حضرات، دو باتیں، پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، دوسری چیز جب پہچان لیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آئیں، تیسری چیز فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان چکے ہو، ایمان لا چکے ہو، اب پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس رسول کو مان لینے کے بعد، پہچان لینے کے بعد آپس کے اختلافات کو حل کرنے کے لیے تمہیں کوئی پیرامیٹر نظر آئے تو محمد الرسول اللہ کی زندگی نظر آئے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارا اختلاف ہو، تمہارا آپس میں جھگڑا ہو، تمہارا کسی بات میں آپس میں لین دین کا معاملہ بگڑ جائے، تمہارے کاروبار میں اختلافات بڑھ جائیں، تمہارا آپس میں کانٹریکٹ ٹوٹتا نظر آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ بھاگنا ہے حدیثوں کی طرف، نہیں بھاگنا دنیاوی نظاموں کی طرف، نہیں دیکھنا معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، نہیں دیکھنا میری سوسائٹی میں رائج کیا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آسمان کے رب نے کیا کہا ہے، محمد الرسول اللہ نے کیا کہا۔ میرے بھائیو، اتنا آسان حل اللہ رب العزت نے بتا دیے۔ میں ایک لمحے کے لیے اپنے موضوع سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آسمان کے رب نے اتنا آسان حل بتا دیا ہے، پھر کیا وجہ ہے میرے اور آپ کے فرقے آج بھی برقرار رہے ہیں؟ یا تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے، اگر پہچان لیا ہے، اگر مان لیا ہے، پھر ہمارے فرقے قائم کیوں ہیں؟ پھر ہمارے اختلافات ہیں کیوں؟ پھر ہماری نفرتیں ہیں کیوں؟ اگر تو ہم نے اس چیز کو مان بھی لیا کہ اللہ کے رسول جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان بھی لے آئے، پھر ہم آپس کے اختلافات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ کیوں نہیں حل کرتے؟
رسول اللہ کی سنتوں کے ساتھ کیوں نہیں حل کرتے؟ پھر ہم کیوں کہتے ہیں نماز تو ٹھیک ہے، حدیث میں ایسے ہے، لیکن میرا فرقہ نہیں مانتا؟ پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے، حدیث میں ایسے ہے، لیکن میرا فرقہ نہیں مانتا؟ پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرے امام صاحب نے اس کام کی مجھے اجازت نہیں دی؟ یا تو مانو کہ معاذ اللہ آپ کے امام محمد الرسول اللہ سے زیادہ مقام رکھتے ہیں، اگر یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر قبول کرو محمد الرسول اللہ کی بات کو، چھوڑ دو تمام وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں تضاد کے طور پہ پیش کی جائیں۔ اختلافات ختم ہو جائیں گے، پیچھے لڑائی رہے گی کوئی نہیں، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، لڑائیاں ختم۔ آسان حل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے معاشرے سے فرقہ واریت ختم ہو، یاد رکھنا ایسے فرقہ واریت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں کہوں سارے اہل حدیث ہو جائیں، آپ کہیں سارے اہل سنت ہو جائیں، کوئی اور اٹھے کہے سارے شیعہ ہو جائیں، کوئی اور اٹھے کہے سارے دیوبندی ہو جائیں، اختلافات ختم کرتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے، اختلافات ختم نہیں ہو سکتے۔ ہاں چاہتے ہو اختلافات ختم ہو تو پھر میں بھی اپنے فرقے سے باہر نکلوں، آپ بھی نکلیے۔ ایک پیرامیٹر رکھتے ہیں، ایک اصول رکھتے ہیں، میں بھی اپنے فرقے سے باہر نکلوں، اللہ کے رسول پہ فیصلہ چھوڑوں، آپ بھی نکلیے، اللہ کے رسول پہ فیصلہ چھوڑیے، میں بھی نکلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگاؤں، آپ بھی نکلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگائیے۔ تمام باتیں جو حدیث کے خلاف ہیں، تمام باتیں جو سنت کے خلاف ہیں، چھوڑ دیجئے، اختلافات خود ختم ہو جائیں گے، فرقہ خود ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر بات یہاں پہ یہ آ جائے نا کہ بات ٹھیک ہے لیکن میرے امام صاحب نے چونکہ اجازت نہیں دی، ایک لمحے کے لیے سوچ لینا، پھر یا تو آپ نے رسول اللہ کا مقام نہیں پہچانا، رسول اللہ کا مقام اگر پہچان چکے ہو تو آپ نے رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھا۔ ایمان کا مطلب یہی ہوتا ہے، ایمان کی تشریح ہی یہی ہوتی ہے کہ تمام انسانوں کی باتوں پہ فوقیت رکھنے والی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ رسول اللہ کی بات کے آگے نہ میری بات کی کوئی حیثیت ہے، نہ میرے والدین کی بات کی کوئی حیثیت ہے، نہ میرے علماء کی بات کی کوئی حیثیت ہے، نہ میرے بزرگوں کی بات کی کوئی حیثیت ہے، نہ میرے مسلک کی بات کی کوئی حیثیت ہے، نہ میری کتابوں کی بات کی کوئی حیثیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حرف آخر ہے، اسی بات کے اوپر عمل کریں گے تو نجات ہوگی، ادھر ادھر کے راستے تلاش کریں گے، گمراہیوں میں ڈوبتے جائیں گے، گمراہ ہوتے جائیں گے، جنت سے دور ہوتے جائیں گے۔ آخری بات اور بات ختم کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے امت پر ایک اور حقوق یہ بھی ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کریں، توقیر کریں، آپ کا احترام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کیجئے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کرتے رہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک قبیلہ کے کچھ لوگ آتے ہیں، کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے کسی سردار حاکم کو منتخب کر دیجئے۔ جناب عمر کسی صحابی کا نام لیتے ہیں، اللہ کے رسول اس شخص کو منتخب کر دیں۔ صدیق کسی اور کا نام لیتے ہیں، اللہ کے رسول اس شخص کو منتخب کر دیں۔ یہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں نہیں یہ بہتر ہے، ابو بکر کہتے ہیں نہیں یہ بہتر ہے۔ آواز بلند ہوتی ہے، بات کرتے ہیں، مباحثہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں،
فوراً جبریل امین آسمان کے رب کی طرف سے پیغام لے کر کے زمین کی طرف آتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ابو بکر، اے عمر، اے دیگر صحابہ سن لیجئے، آپ کے اختلافات آپس تک رکھیں، خبردار آپ کی آواز رسول اللہ کے ہوتے ہوئے رسول اللہ سے بلند ہوئی میں نہیں دیکھوں گا، عمر ہے نہیں دیکھوں گا، ابو بکر ہے، میں رب العالمین کہہ رہا ہوں ایک لمحے سے پہلے ساری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ کیوں؟ ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینوں میں میرے محمد کی موجودگی میں تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کیجئے۔ اور پھر ادب کیا صحابہ کرام نے، صحابی بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو لے کر کے اتنے پریشان ہوا کرتے تھے، اتنی عاجزی اور اتنی تبدیلی ان کے رویے کے اندر آ چکی تھی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جناب عمر موجود ہوتے، کئی دفعہ کوئی بات کر رہے ہوتے، اللہ کے رسول کو کہنا پڑتا اے عمر ذرا دوبارہ بولو، ذرا اونچی بولو، کیا کہہ رہے ہو، سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ادب تھا، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ اور اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا چھوڑ گئے، مجلس میں بیٹھنا چھوڑ گئے۔ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک دن اچانک پوچھا میرے صحابہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، پتا کرو ذرا بیمار تو نہیں؟ گھر جا کر کے دیکھا گیا، گھر کے ایک کونے میں بیٹھے پریشان ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنے والا یہ صحابی پوچھتا ہے کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ نے آپ کا حال اور احوال معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کہا اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرما دیا ہے، میری تو اللہ کی طرف سے آواز ہی بڑی بلند ہے، میں تو اس وجہ سے رسول اللہ کے سامنے نہیں آ رہا کہ میری تو آواز ہے ہی بہت بلند، کہیں اللہ کے رسول کے سامنے آواز بلند ہو گئی تو میری ساری زندگی کی نیکیاں ختم نہ ہو جائیں، کہیں جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جاؤں۔ اسی چیز کی فکر، اسی چیز کی پریشانی مجھے لے بیٹھی ہے۔ صحابی آتے اللہ کے رسول کو یہ ساری بات بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول مسکرا پڑتے، کہا میرے صحابہ جا کر کے ثابت بن قیس کو کہہ دو اے ثابت تمہیں اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے مستثنا کر دیا ہے۔ حضرات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقوق تھے، آج میں نے اور آپ نے ان کو ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔